صوبے بھر میں ونڈیش کی خلاف ورزی اور لاؤڈ سپیکر کے غیر ضروری استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ ونڈیش کی پابندی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ شادیوں اور دیگر تقریبات میں بلند آہنگ میوزک کے خلاف سخت کارروائی کا حکم بھی دیا گیا۔ قوالی نائٹ اور ایسی نوعیت کی تقریبات میں لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر فوری قانونی کارروائی کی ہدایت جاری کی۔ فارم ہاؤسز اور گراؤنڈز میں بھی ون ڈش اور لاؤڈ سپیکرز کی پابندی یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کی 2 علیحدہ کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ تنظیم فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 9 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ٹانک ڈسٹرکٹ میں 5 دسمبر کو خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس پر مبنی کارروائی کی، جس میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 خوارج ہلاک اور دوسری کارروائی لکی مروت ڈسٹرکٹ میں انجام دی گئی، جس میں مزید 2 خوارج مارے گئے۔ ہلاک شدہ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا جو سیکورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں موجود دیگر خوارج کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے پنجاب میں زراعت، تعلیم اور صحت کے لیے $381 ملین کے 3 منصوبے منظور کیے۔ زرعی منصوبے سے 2,20,000 دیہی خاندان مستفید ہوں گے اور 15,000 خواتین کی مہارتیں بڑھیں گی۔ تعلیم اور نرسنگ شعبے میں جدید نصاب، فیکلٹی تربیت اور ڈیجیٹل نظام کے ذریعے اہل ورک فورس تیار کی جائے گی۔ لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں جدید سینٹرز آف ایکسیلنس اور تربیتی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ انسداد دہشت گردی کی مؤثر حکمت عملی کے تحت فتنۃ الہندوستان BRA کے کمانڈر وڈیرا نور علی چاکرانی نے اپنے 74 ساتھیوں سمیت ڈیرہ بگٹی میں ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شرپسندوں نے راستے میں ان پر حملہ بھی کیا، تاہم وہ پاکستان ہاؤس پہنچنے میں کامیاب رہے، جہاں بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود جمع کرایا گیا۔ نور علی چاکرانی نے BRA کے خلاف چاکرانی امن فورس بنانے کا اعلان بھی کیا۔ اس سرنڈر کو بلوچستان میں جاری امن کے لیے بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزاد فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی صورتحال خصوصاً غزہ پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے اسرائیل کی جانب سے رفح کراسنگ کو صرف خروج تک محدود کرنے کے یک طرفہ منصوبے کی شدید مذمت کی اور اسے امن منصوبے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کے لیے امدادی سامان کی بلا رکاوٹ فراہمی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ایران کی 12 رکنی تجارتی وفد نے فوڈ ایگ 2025 نمائش میں شرکت کی، جہاں پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست کاروباری شراکت داری پر گفتگو ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق SIFC کی کوششوں سے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے معیشت مستحکم ہوئی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ پاک ایران تجارتی روابط کی مضبوطی سے خطے اور عالمی منڈیوں تک رسائی ممکن ہوگی۔ ایران اور پاکستان کے درمیان $40 لاکھ سے زائد کی 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ زرعی اجناس اور ایگرو ٹیکنالوجی میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق پہلگام حملے کے بعد بھارتی حکام کی جانب سے جموں کشمیر میں گرفتاریاں، تشدد، مجتبی ہلاکتوں اور امتیازی سلوک پر شدید خدشات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً 2800 افراد بشمول صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ رابطوں کی بندش اور صحافتی آزادی پر قدغنوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق مسلمانوں کے خلاف نفرت، ہراسانی اور 1900 افراد کی غیر قانونی ملک بدری عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدامات سماجی تقسیم اور تشدد کو مزید بڑھا رہے ہیں اور وادی میں جاری مظالم پر عالمی سطح پر سنجیدہ سوال اٹھ رہے ہیں۔